إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ سامعین ذی وقار، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو کہ ہماری مسجد کے پڑوسی جناب راجہ محمد افضل صاحب مرحوم، اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کی سال ثواب کے لیے ہے۔ اسٹیج پر میرے مسلک کے عظیم عالم دین جناب قاری شبیر اتاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ عظیم قاری قرآن ترکوال سے ہمارے مہمان وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ جو مجھے ٹائم دیا گیا اسی ٹائم کے اندر رہتے ہوئے جو نوجوانوں نے جس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، کوشش کروں گا کہ اسی پر رہ کر وہ پیغام نوجوانوں تک پہنچایا جائے۔ نوجوانوں نے جس بات کا خواہش کی تھی وہ بات تو بڑی طویل ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اس تک پہنچا جائے جتنا ٹائم ہے، اور ٹائم کی پابندی بھی ضروری ہے۔ ہم اہل سنہ و جماعت اکثر اس وجہ سے بدنام ہوتے ہیں کہ آپ کے پروگرام ٹائم 12 کا ہے تو دعا 2 بجے ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا اسلوب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم پر ہی دعا کی جائے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف ذات کس کی ہے؟ بولیے یار، کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک۔ میں نے 2 دفعہ ایک مثال دے کر سمجھایا تو نوجوانوں کو شاید یہ بات بڑی اچھی لگی۔ نوجوانوں نے پھر اس بات کی خواہش کی تھی کہ احسان کو پھر اسی پیرائے میں سمجھایا جائے مثال دے کر، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میرا انداز بیان اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک پیغام پہنچایا جائے، اور کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ منتظمین جنہوں نے کام کرنا ہے وہ ایک ہی دفعہ اٹھ کے چلے جائیں، باقی جو مہمان جہاں آ رہے ہیں وہ بیٹھتے چلے جائیں گے۔ آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ بار بار ادھر ادھر پھسر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ کام کرنا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پروگرام روک لیتے ہیں، آپ کام کر لیں پھر ہم پروگرام آگے بڑھا لیں گے، نہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم رب کائنات کا ہے۔ اب حسن سلوک ہوتا کیا ہے؟ یہ گلاس مجھے پکڑانا، ٹرے بھی خالی مجھے پکڑانا، خالی ٹرے۔ حسن سلوک میں مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں۔ امی جان نے، ابا جان نے پانی مانگا، بیٹے نے پانی کا گلاس اٹھایا، چل کے امی جان کو پکڑا دیا، ابا جان کو پکڑا دیا، حکم پورا ہو گیا۔ ماں نے پانی پی لیا، باپ نے پانی پی لیا، نوجوان کے اوپر جو ذمہ داری تھی پانی پکڑانے کی وہ پوری ہو گئی، مگر احسان نہیں ہوا۔ احسان کب ہوتا؟ جب ماں نے پانی مانگا، بیٹے نے پانی دیا، اب دینے کا انداز یہ ہوتا، بیٹے نے پانی گلاس میں ڈالا، گلاس کو ٹرے میں رکھا، دونوں ایک ہاتھ ٹرے کے نیچے رکھا، دوسرا گلاس دوسرے ہاتھ میں گلاس پکڑا، جھک کر ماں جی کو پانی دیا۔ امی جان آپ کا شہزادہ پانی لے کر آیا ہے۔ ماں نے پانی لیا، ایک انداز پہلے دینے کا تھا، وہ انداز بھی ٹھیک ہے مگر اچھا نہیں ہے، وہ حسن سلوک نہیں ہے۔ حسن سلوک یہ ہے، ماں نے جو کہا، باپ نے جو کہا، بیٹے نے ادب
کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے ماں کی خدمت میں وہ چیز حاضر کر دی، یہ حسن سلوک بنا۔ فرمایا جب تم ایسا حسن سلوک کرتے ہو تو رب آسمان پر تمہارے اوپر فخر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں ایک صحابی رسول کی مثال دینے لگا ہوں۔ علامہ شبیر صاحب آپ کی موجودگی میں یقیناً آپ میری اس بات کی تصدیق بھی کریں گے۔ ہم نے اپنے استاد المکرم سے یہ بات سنی تھی، پھر پڑھنے کا بھی موقع ملا انہیں کے قدموں میں بیٹھ کر، قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس جب ان کے قدموں میں بیٹھے پہلے سنا کرتے تھے، پھر جب انہوں نے پڑھایا تو ان کے زیر نگرانی پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ بات ہم نے اپنے آنکھوں سے کتابوں میں دیکھی اور پڑھی۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کس کا دور خلافت ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ صحابی رسول ہیں جن کا نام سیدنا عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف کے رہنے والے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور غزوہ احد کے مقام پر کلمہ پڑھا۔ غزوہ احد میں انہی کو شہادت ملی، انہی کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ۔ جب وہ شہید ہو رہے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ماں کے پیٹ میں ہیں، ان کی شہادت کے بعد یہ دنیا پہ آئے۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، زمانہ بیتتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ جوان ہو گئے۔ جوان ہوئے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے میں نے تجھے بڑی محبت سے پالا، بیٹا تجھے پتا ہے میں نے تجھے بڑی محنت کے ساتھ پالا۔ ماں میں جانتا ہوں میرا باپ شہید ہو چکا، میرے آنے سے پہلے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میرے تایا نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا، ماں میں جانتا ہوں میرے دادا نے تو اسے سارا کچھ لے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ماں مجھے تو نے بتایا تھا کہ میں مزدوری کر کے محنت کر کے تجھے پالتی رہی۔ ماں میں اب جوان ہو گیا ہوں، تو ضعیف العمر ہے، میں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھ کر میرا باپ شہید ہوا ہے۔ ماں جس نبی کی تو نوکر ہے میں بھی اسی کا نوکر ہوں۔ ماں کیا حکم ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا میرا دل آ گیا ہے، میں ضعیف العمر ہوں، بیٹا میں کمزور ہوں، میرا دل کرتا ہے میں ایسی میٹھی چیز کھاؤں جس سے میرے دل کو سکون ہو۔ بیٹا کہتا ہے ماں بتائیے تو صحیح نا کیا کھانا چاہتی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا بس کوئی میٹھی چیز کھانا چاہتی ہوں۔ اب بیٹا عبداللہ ہے، قربان جائیں صحابی رسول ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقتدی بھی ہے، آپ کی رعایا میں شامل بھی ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے، قرآن کی تلاوت ان کے پاس کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے گر بھی اس کو سکھائے ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک لشکر کا عظیم سپہ سالار بھی رہا ہے۔ ماں کیا چاہیے؟ ماں نے کہا بیٹا کوئی چاہتی ہوں کوئی کھانے کے لیے میٹھی چیز مل جائے، اب احسان سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب بیٹا کوئی ہمارے جیسا ہوتا کوئی ایک چیز لے کر لا کر ماں کو دے دیتا، 10 روپے کی، 20 کی، 100 کی، 1000 کی، ماں میٹھی چیز یہ لیں کھا لیں، مگر وہ بیٹا ہماری طرح نہیں تھا، ہماری طرح وہ نوجوان نہیں تھا، وہ صحابی رسول تھا۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہیں، وہ سارے پیسے اٹھاتا ہے، جتنی مالیت تھی اس کے پاس 1400 درہم تھے اس کے پاس اس وقت، وہ سارے اٹھا کر جتنی مالیت تھی اتنی مالیت میں میٹھی چیزیں مختلف خریدی، کہیں سے کھجور کو خریدا، کہیں سے شخم خریدا، کہیں سے کچھ خریدا، کچھ گھر میں بنایا، سارا کچھ تیار کر کے ماں کے سامنے رکھ دیا۔ اب ماں نے ایک لقمہ ایک جگہ سے لیا، ایک لقمہ ایک جگہ سے لیا، ایک جگہ سے لیا، باقی بیٹے کو واپس کر دیا۔ جب بیٹے کو واپس کیا، بیٹا ماں کو کھاتا دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتا ہے امی جان رو اس لیے رہا ہوں آج مجھ پہ میرے رب کا بڑا احسان ہو گیا ہے کہ میری ماں میرے لائے ہوئے رزق سے کھا کر خوشی محسوس کر رہی ہے۔
بیٹا خوشی کے آنسو لا رہا ہے. بیٹا خوشی کے ساتھ ماں کے سامنے بیٹھا دیکھ کر، ماں کو کھاتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. ماں نے جو کچھ کھانا تھا کھایا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. اب پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں، اے عبداللہ، اے اللہ کے رسول کے صحابی، ماں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تھا، جو کچھ تیرے پاس تھا، جتنی دولت تھی، تو نے اس ساری دولت کو لگا کر ماں کے لیے کھانا حاضر کر دیا. ماں نے تھوڑا تھوڑا کھایا. اے عبداللہ بتا تو صحیح نا، تجھے کبھی تیرے دل میں یہ خیال تو نہیں آ رہا کہ معاذ اللہ کھانا ضائع ہو گیا؟ کہنے لگے، اے پیارے علی شیر خدا، آج ہی تو میرا رزق میرے کام آیا ہے، آج ہی تو میرے رزق کا مجھے پتہ چلا ہے. میری ماں نے کھا لیا جو کچھ کھانا تھا. میں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں. بظاہر پیسہ ختم ہو گیا، غربت میں چلے گئے، امتحان آ گیا، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، ماں پردہ فرما جاتی ہے. اب مدینہ کے اندر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ جاتا ہے. پیارے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. اہل مدینہ کے پاس کچھ نہ بچا. مدینہ میں سارے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا، غلہ نہ بچا، کھجوریں ختم ہو گئیں. ہر ایک کہتا ہے مدینہ میں اگر کسی نے غلہ لینا ہے تو جاؤ، عبداللہ انصاری کے پاس غلہ پڑا ہے. کھجوریں لینی ہیں تو عبداللہ انصاری کے پاس جاؤ. پیارے علی شیر خدا نے پوچھا، اے پیارے عبداللہ، یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا، پیارے علی کہیں سے نہیں لایا، یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، جو کچھ مجھے ملا. تو یہ احسان کہ ماں باپ جو کہیں تو ہمیں عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ماں کی خدمت میں وہ سامان پیش کر دینا چاہیے. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرما ہیں. میں بات کرنے لگا ہوں جناب سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے. علامہ شبیر صاحب، بڑے کمال کی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی بات کی ہے صحابی رسول کی. وہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ اگر ماں بیٹا کہہ کر پکارے تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ باپ بیٹے کو آواز دے تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تو ہم رہے، ہمارا درجہ کتنا ہے؟ کوئی درجہ نہیں ہے. آپ تشریف رکھیں، میں حدیث رسول پڑھنے لگا ہوں. آپ تشریف رکھیں، میں حدیث رسول پڑھنے لگا ہوں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ حدیث پڑھا رہے تھے. 17 دفعہ بچھو نے ڈسا. کتنی دفعہ؟ بولیے کتنی دفعہ؟ 17 دفعہ بچھو نے کاٹا. امام مالک علیہ رحمہ کے چہرے کا رنگ بار بار تبدیل ہوتا رہا مگر حدیث نہ چھوڑی. جب آپ نے چادر جھاڑی تو وہ بچھو نیچے گرا. شاگردوں نے پوچھا تھا کہ استاد محترم کیا وجہ آپ کے چہرے کا رنگ بار بار متغیر ہوتا رہا؟ تو فرمایا کچھ نہیں، بس یہ کالا بچھو مجھے بار بار ڈس رہا تھا. استاد محترم تو آپ اپنی جان بچا لیتے نا، اس بچھو کی وجہ آپ کھڑے ہو جاتے. فرمایا دل نے تو یہ کہا تھا کہ کھڑا ہو جاؤں، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، حدیث رسول کو نہیں چھوڑ. تو یہ مہمان ہماری سر آنکھوں پہ، ہم ان کی قدر کرتے ہیں مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کے ساتھ سنیں. بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. امام بخاری علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں مثال نہ دوں، آؤ میں تمہیں مثال دیتا ہوں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام بخاری نے مثال دی اور امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. آقا علیہ السلام کو جب مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، غزوات ہوئے، یہاں تک کہ ادب کی آیات بینات بھی نازل ہو گئی. اب نبی علیہ السلام کی برگاہ میں اونچی آواز میں بولنا بھی جرم ہو گیا. اب آقا علیہ السلام کو اونچی آواز میں صدا بھی نہیں لگا سکتے، آقا سے آگے چل بھی نہیں سکتے، آقا سے پہلے بیٹھ بھی نہیں سکتے. سارے ادب کے
जितने भी कवानीन थे रब कायनात ने नाजिल फरमा दिए, हर जगह कलमा पढ़ा जाने लगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नम आप सहाबा किराम में तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया मेरे सहाबा आज तुम मेरे गुलाम बन गए, आज तुम मेरे अदब के लिए खड़े हो गए। रब कायनात ने मेरे अदब के लिए आयात नाजिल फरमा दी, मेरा अदब हो जाने लगा, हर जगह मेरा कलमा पढ़ा जाने लगा। एक मेरी ख्वाहिश है, एक मेरी तमन्ना है, एक मेरी ये ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश ये है, ए मेरे सहाबा, मेरे वालिदैन होते, दोनों होते या दोनों में से एक होता, अना फी सलातिल इशा है और मैं नमाज इशा पढ़ रहा होता, सूरत फातिहा पढ़ चुका होता, फिर क्या होता? ऐ मेरे सहाबा, मेरी माँ या मेरा बाप या दोनों में से एक मुझे कहता, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मुझे आवाज देती या मेरा बाप मुझे आवाज देता तो मैं मोहम्मद क्या करता? फरमाया मैं नमाज छोड़कर माँ और बाप की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अगर आका अलैहिस्सलाम अपने मुतालिक ये फरमाते हैं तो ए नबी के उम्मती, तेरे लिए हुक्म ये है, तू नफल नमाज पढ़ रहा हो, कौन सी नमाज? बोलिए ना यार, नफल नमाज पढ़ रहा हो, तुझे तेरी माँ आवाज़ दे, तेरा बाप तुझे आवाज़ दे, तू नफल छोड़कर पहले माँ और बाप की बात को सुन, माँ और बाप की बात को सुन। नफल तो नफल